ماشاءاللہ اس عظیم و شان اور خوبصورت محفل پاک میں گفتگو کرنے کا موقع مل رہا ہے۔ سٹیج کے اوپر میرے نہایت ہی محترم و مکرم و محتشم جناب محترم المقام عبداللہ اجمل بٹ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، محترم المقام جناب ضلعی ناظم ریاض عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، اور جملہ قائدین تحریک منہاج القرآن، رفقاء و بستگان اور عشاقان مصطفیٰ، یہ اللہ رب العزت کا کروڑہا مقامی شکر ہے کہ ہمیں جو لمحے اس کے محبوب کے ذکر میں نصیب ہو رہے۔ آپ کافی دیر سے اس محفل میں بیٹھے ہیں اور یقیناً آقا تاجدار کائنات کی محبت کا پیغام سننے کے لیے، علم کا نور لینے کے لیے بیٹھے ہیں۔ لیکن اب تھوڑی سی بات یہ ہے کہ بندہ آپ نے اب آگے چشتی بٹھا لیا ہے تو آپ کو بھی تو بولنا پڑے گا تھوڑا سا، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایسے تو پھر مجھ سے خطاب نہیں سن سکتے اگر آپ نہیں بولیں گے تو۔ چلیں بات آدھا گھنٹہ ہی ہوگی، لیکن آپ کو تھوڑا سا ذرا محبت والا ماحول بنائیں۔ چلیں میں ویسے تو آج میری عادت ہے کہ ربیع الاول سے پہلے ہی میں اپنے خطابات کی ترتیب اور ریسرچ مکمل کر لیتا ہوں، لیکن آج ویسے چونکہ مجھے بتایا گیا اور قاری سمیع اللہ صاحب نے اتنی تعریفیں کی اس محفل کی کہ سب عاشق مزاج لوگ ہوں گے، گنے چنے لوگ ہوں گے، پر ہوں گے عاشق۔ پھر انہوں نے ماشاءاللہ اجمل بٹ صاحب کا بتایا، جمیل صاحب کا مجھے باقاعدہ انہوں نے تعارف کروایا، پھر ماشاءاللہ ہمارے عظیم نقیب محفل، ان کو تو ماشاءاللہ ویسے ہی ایک قلبی اور روحانی تعلق ان سے پہلے کا ہی تھا، تو مجھے تو بڑا بتایا گیا، تو میں اپنے سونے کا ٹائم، حقیقت بتا رہا ہوں، اپنے سونے کا ٹائم قربان کر کے وہ تمام موضوعات جو میں نے پہلے تیار کر چکا تھا ان کو ایک سائڈ پہ رکھا، پھر قلم اٹھائی اور پھر آپ کے لیے کچھ نیا سوچنے بیٹھ گئے۔ آپ کی ابھی بھی سبحان اللہ نہیں ہے، میری نیند قربان ہوگی، آپ کی سبحان اللہ نہیں آ سکی ہیں۔ تو میں نے اب وہ جو بھی لکھا، جو بھی ریسرچ اور جو بھی وہ ہے سارا یہ اس فائل کے اندر، اب آپ بولیں گے تو میں فائل کھول لیتا ہوں، ورنہ پھر کوئی پچھلا موضوع شروع کر لیتے ہیں۔ چلیں آپ کی کیا کہتے ہیں محبتوں کو دیکھتے ہوئے، آپ کے پیار اور شفقت، نہیں ابھی فائل نہیں میں نے کھولنی، ابھی تو آپ کے ذوق کا ٹیسٹ کرنا ہے۔ سٹیج کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں، پنڈال میں بیٹھے ہیں، تو چلیں کچھ اشعار میں آپ کی نظر کرتا ہوں، بس 1-2 منٹ میں ہی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ آپ کس جو ہے وہ موڈ میں بیٹھے ہیں اور مجھے کیا موضوع پر گفتگو کرنی چاہیے، چونکہ یہاں پر نبی کے غلام بھی بیٹھے ہیں، علی کے غلام بھی بیٹھے ہیں، اور یہ سلسلہ پنجتن کا اور آل رسول کی غلامی کا بڑا دور تک جاتا ہے۔ تو میں اسی شعر پر آپ کی ذرا چیک کرنا چاہتا ہوں کہ محبت و عشق کی باتیں کسی طالب سے بھی پوچھا کر، محبت و عشق کی باتیں کسی طالب سے بھی پوچھا کر، ادائے مشفقانہ پیار کی غالب سے بھی پوچھا کر۔ آواز تھوڑی سی اور چاہیے مجھے، ذرا اپنی محبت اور قریب کریں ذرا۔ محبت و عشق کی باتیں کسی طالب سے بھی پوچھو، ادائے مشفقانہ پیار کی غالب سے بھی پوچھو، نبی پاک کے بچپن کے بارے میں حسین یادیں حلیمہ سے تو پوچھی ہیں، کبھی ابو طالب سے بھی پوچھو۔ نبی پاک کے بارے میں حسین یادیں ابو طالب، حلیمہ سے تو پوچھی ہیں، ابو طالب سے بھی پوچھو۔ اور میں تو لگی لپٹی بات کرنے کا عادی نہیں ہوں، 2+2=4 کی باتیں کرتا ہوں کہ قیامت تک جو بھی حلالی ہوگا۔ مجھے داد چاہیے، بندہ آپ نے آج وہ بلا لیا جو ذوق کے بغیر نہیں بول سکتا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں قیامت تک جو بھی حلالی ہوگا، قیامت تک جو بھی حلالی ہوگا، قسم خدا کی علی کی چوکھٹ کا سوالی ہوگا۔ نعرہ حیدری، حیدری، حیدری۔ مجھے لگ رہا ہے کہ فائل کھولنی چاہیے۔ چلیں اسی ساتھ ہم چونکہ میلاد کی طرف آنا ہے
میں آج اگر آپ کو توجہ کریں، میں قبلہ ڈاکٹر صاحب ہم سب جنت میں کیوں جائیں گے اس وجہ کو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے جنت میں یہ ایک انتہائی عشق کی بات ہے، میں پہلے فائل کھول لیتا ہوں تاکہ آپ کو آسرا ہو جائے کہ جناب آج جو ہے وہ نئی تحقیقی ہمیں ملے گی۔ ذرا توجہ کیجئے گا میری جانب، اس سے پہلے آپ کے ذرا ذوق کو مزید توجہ دلوانے کے لیے ہم جنت میں کیوں سوچتا ہوں، میں کیا سوچتا ہوں کہ یا مالک کائنات تہجد گزار میں کوئی نہیں، سجدے اتنے میرے دامن میں کوئی نہیں، اتنا نیکوکار تو ہے کوئی نہیں، بڑا گناہ گار سا بندہ ہوں، میں جنت میں جاؤں گا تو کس وجہ سے جاؤں گا؟ توجہ کیجئے گا کہ شاعر نے اس راز سے پردہ اٹھایا ہے کہ میں جنت میں کیوں جاؤں گا۔ وہ کہتا ہے کہ مالک نالین محمد سے جو کبھی گرد جھڑے گی، یار اگر دیکھیں میری بات سنیں، میں جو موضوع ہے یہ موضوع کلیتاً خالص علمی موضوع ہے، لیکن اس علم کے اندر ذوق کا نور پیدا ہو جائے گا اگر آپ کی محبتیں مل جائیں گی۔ نالین محمد سے جو کبھی گرد جھڑے گی، توجہ کرنا، ضروری نہیں ہوتا ہر بات پہ زور لگایا جائے، نالین محمد سے جو کبھی گرد جھڑے گی، میں نفل پڑھوں گا اگر میرے سر پہ گرے گی۔ نالین محمد سے جو کبھی گرد، میں جنت میں جانے کی وجہ بیان کرنے لگا ہوں، چوتھے مصرعے پہ آپ ہاتھ اٹھا لیجئے گا، بات شروع ہو جائے گی۔ نالین محمد سے جو کبھی گرد جڑے گی، میں نفل پڑھوں گا گر میرے سر پہ گرے گی، پلکوں سے اٹھاتا ہوں میں نالین محمد، پلکوں سے اٹھاتا ہوں، پلکوں سے اٹھاتا ہوں میں نالین محمد۔ توجہ، نالین محمد سے جو کبھی گرد جڑے گی، میں نفل پڑھوں گا گر میرے سر پہ گرے گی، پلکوں سے اٹھاتا ہوں میں نالین محمد، خالق میری جنت میں ضرورت تو پڑے گی۔ پلکوں سے اٹھاتا ہوں میں نالین محمد، خالق میری جنت میں ضرورت تو پڑے گی، خالق میری جنت میں ضرورت تو پڑے گی۔ آئیے دوستان محترم، آئیے آج موضوع ہمارا یہ ہے، اس دور کے اندر کچھ لوگوں کو قرآن کی ایک آیت سے علمی مغالطہ ہو گیا، اس آیت کو بنیاد بنا کر کہنے لگے تو تم عاشق، عجب عاشق ہو، سرکار کی محبت میں سرکار کو اتنا خدا سے ملا دیتے ہو، سرکار تو ہم جیسے بشر تھے بس، ویری سمپل۔ میں نے کہا کیسے یہ کہہ سکتے؟ انہوں نے کہا دیکھیں قرآن کی آیت کہہ رہی ہے قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِثْلُكُمْ یوحیٰ اِلَیَّ أَنَّمَا إِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ۔ اے حبیب مکرم آپ ان سے فرما دیجئے میں بشر ہونے میں تمہاری مثل ہوں، میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ اب قرآن کی یہ آیت آئی تو لوگوں نے کہا دیکھو حضور ہم جیسے، اب جب لوگوں نے کہنا شروع کیا سرکار کو ہم جیسا، نظام ادب اور تربیت سارا اجڑ گیا۔ میں نے ان کی اولادوں کو ماں باپ کی بے ادبیاں کرتے دیکھا، میں نے کہا باپ کا ادب کیوں نہیں کرتے؟ کہتا جب نبی ہم جیسا ہوتا ہے باپ کیا چیز ہے؟ اور اس ایک عقیدے نے نسل کو تباہ کر کے رکھ دیا۔ بنیاد کس کو بنایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ، حضور نے خود فرمایا میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ عاشقو اب آپ نے جو جو وقت گزرتا جائے میرے دل کے قریب ہوتے جائیے گا۔ میں آج بہت بڑے راز سے اس آیت کی حقیقت سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں۔ اب اس کے اوپر تفاسیر تو بہت ساری ہیں، مگر حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے ایک جملہ لکھا اور کمال کر دی۔ انہوں نے کہا یہ جو آیت ہے کہ جس سے تم کہہ رہے ہو کہ یہ ثابت ہوتا ہے حضور ہم جیسے ہیں، حضور سیدی اعلیٰ حضرت نے کہا یہ آیت اس لیے نہیں آئی تھی کہ زمانے کو یہ بتایا جائے کہ حضور ہم جیسے ہیں، بلکہ یہ آیت اس لیے آئی تھی زمانے کو یہ بتایا جائے مصطفیٰ خدا نہیں ہے۔
یار دیکھو اگر علم سننا ہے تو ذوق پھر آواز عاشقوں والی سبحان اللہ ہونی چاہیے۔ یہ آیت اظہار بشریت کے لیے نہیں آئی، یہ آیت نفی الوہیت کے لیے آئی ہے۔ اب دوستان محترم میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، آپ تمام پڑھے لکھے لوگ ہیں، چہروں سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں پڑھے لکھے لوگ ہیں، اب مجھے یہ بتائیں کیا حضور کی بشریت کسی سے چھپی ہوئی تھی؟ مجھے جواب چاہیے آپ لوگوں سے۔ کیا حضور کی بشریت کسی پردہ غیب میں تھی؟ کیا مکہ والوں کو نظر نہیں آتا تھا یہ ہم جیسے ہیں، یہ بشر ہیں؟ بشریت کیا ہوتی ہے؟ یہ پیکر بشری، یہ جسم، یہ ہاتھ، یہ آنکھیں، یہ کان، یہ چہرہ، یہ کیا ہے؟ یہ بشریت ہے۔ تو کیا میرے آقا تاجدار کائنات کی بشریت مکہ والوں کو نظر نہیں آ رہی تھی؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ جو چیز ان کو نظر آ رہی تھی اس چیز کو بتانے کے لیے ساتوں آسمان پر جبریل کیوں آئے؟ میں پوری آپ کو ذرا بہت توجہ سے بیٹھنا پڑے گا۔ دیکھیں جو اوپن فیکٹ ہوتے ہیں، جو مسلمہ حقائق ہوتے ہیں، انہیں آرگو نہیں کیا جاتا، انہیں دلیل سے ثابت نہیں کیا جاتا۔ بول کر جواب دیں، اس وقت دن ہے یا رات؟ اس وقت دن ہے یا رات؟ تو کوئی بندہ آ کر کہے کہ بھئی میں ثابت کروں گا کہ اس وقت رات نہیں دن ہے، آپ کہیں گے عجب آدمی ہے۔ یہ مسلمہ حقیقت ہے، یہاں بچہ بچہ جانتا ہے کہ اس وقت رات ہے دن نہیں۔ اچھا اس وقت ہم کیا کر رہے ہیں؟ محفل میں بیٹھے ہیں۔ آپ کو کیسا لگتا اگر میں آیا ایک جگہ خطاب کر کے، ایمرجنسی کے اندر بھاگتا بھاگتا آپ کے پاس پہنچا، مجھے خطاب کی دعوت دی گئی اور میں ساتھ ہی کہتا میں آپ تمام لوگوں کو ایک عجب بات بتانے آیا ہوں، آپ سب لوگ اس وقت محفل کے اندر بیٹھے ہیں، آپ کیا سوچتے؟ اس سوال کو دل میں جگہ دیجئے گا، آپ کیا سوچتے میرے بارے میں؟ کہ یار بھائی نے تو لوگوں نے بتایا تھا کہ فرحان بھائی تو خطاب کرتے ہیں، علمی گفتگو ہوتی ہے، ذوق بھی ہوتا ہے، علم بھی ہوتا ہے، مگر یہ کیسی عجب بات کر دیا آپ نے؟ یہاں تو بچہ بچہ جانتا ہے، ہم محفل میں بیٹھے ہیں۔ یہ کوئی ایسی بات تھی کہ آپ آ کر ہمیں بتائیں کہ ہم محفل میں بیٹھے ہیں؟ تو دوستان محترم سمجھ کیوں نہیں آتی؟ اگر حضور کی بشریت سب کو نظر آ رہی تھی تو ساتوں آسمانوں پر خدا نے جبریل کو بھیجا، جبریل جاؤ قل انما انا بشر مثلکم، لوگوں کو بتاؤ کہ مصطفیٰ اپنی زبان سے کہیں میں تمہاری جیسا بشر ہوں۔ اگر بشریت سب کو نظر آ رہی تھی تو پھر ساتوں آسمانوں پر جبریل کے آنے کی ضرورت تو نہیں۔ اس ایک جملے پر آپ نے تڑپنا ہے۔ قرآن کی یہ آیت کا مزاج بتا رہا ہے، وہ دیکھنے والوں نے جب جب دیکھا ہوگا حضور کو، وہ دیکھنے والوں نے جب جب دیکھا ہوگا سرکار کی بشریت کو، انہیں دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں۔ ہائے 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 ہائے، قرآن تو تھا مگر کیسے؟ انہوں نے دیکھا بچے ہمارے بھی پیدا ہوتے ہیں، ہمارا بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا چپ نہیں کرتا، مصطفیٰ آئے مسکراتے ہوئے دنیا کے اندر۔ تو کیا جنہوں نے مصطفیٰ کو بچپن میں مسکراتے دیکھا ہوگا انہوں نے کیا سوچا ہوگا کہ یہ ہمارے جیسے ہیں؟ آپ کا کیا خیال ہے جب لوگوں نے دیکھا ہوگا سرکار بچپن کے اندر اپنے پنگوڑے مبارک کے اندر اپنی انگلی کو اٹھاتے ہیں، کبھی انگلی ادھر کرتے ہیں چاند ادھر جاتا، انگلی ادھر کرتے چاند ادھر جاتا، یہ نظارہ دیکھنے والوں کو کیا لگا ہوگا؟ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں۔ انہیں کیا لگا ہوگا؟ یہ ہم جیسے ہیں۔ اور توجہ یار، اپنی اولادوں سے پیار کرنے والوں، وہ جن کے بچے پیدا ہوتے تھے، بچے پیدا ہوتے تھے بدبو ہوتی تھی، مصطفیٰ پیدا ہوئے ہر طرف خوشبو ہی خوشبو تھی۔ سرکار کی ولادت پر خوشبو سونگھنے والوں کو کیا لگا ہوگا؟ یہ ہم جیسے ہیں۔ اس کی آواز تھوڑی سی کھولیں ذرا۔ انہیں کیا لگا ہوگا کہ سرکار ہم جیسے ہیں؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں انہیں کیا اس وقت
وقت لگا ہوگا جب ایک پیالہ میرے آقا کے سامنے تھا دودھ کا، اور 70 صحابہ تھا پینے والے. یار جو پڑھے لکھے سمجھنے والے وہ پل پل میرے ساتھ رہے. 70 صحابہ پینے والے، پیالہ دودھ کا. میرے آقا نے ایک نظر دودھ کو دیکھا، ایک نظر صحابہ کی تعداد کو دیکھا. صحابہ حیرت میں گم ہیں، آج ہر کوئی پیاسا ہی رہے گا. مگر وہ کیا جانتے تھے؟ مصطفیٰ کریم نے پیالہ اپنے قریب کیا، اپنی انگلیاں مبارک پھر اس پیالے میں رکھ دی اور پھر صحابہ پینے لگے. صحابہ فرماتے ہیں 70 صحابہ نے پیٹ بھر کے دودھ بھی پیا، دودھ ویسے کا ویسا بچا رہا. وہ ان صحابہ نے جب یہ منظر دیکھا ہوگا کیا سوچا ہوگا؟ یہ ہمارے جیسے ہیں. یار بولو یار، انہوں نے کیا سوچا؟ ایک یہودی آ گیا میرے آقا کی بارگاہ میں، اگر میں آپ کا کلمہ اس شرط پر پڑھوں گا، یہ لگا درخت اگر آپ کے گواہی دے دے. میرے آقا تاجدار کائنات نے فرمایا میں اسے جا کر کہوں کہ میری گواہی دے یا تو میرا پیغام سنائے گا؟ اب وہ تھے، ان کا عقیدہ تھا کہ یہ ہے معاذ اللہ جادوگر. اس نے سوچا اگر یہ خود گئے اور انہوں نے جا کر کوئی پڑھ کے پھونک مار دی، اگر انہوں نے کچھ پڑھ کے پھونک دیا پھر تو وہ بولے گا. تو اس نے کہا نا آپ رکیں، مجھے بتائیں درخت کو کیا کہنا ہے. حضور نے فرمایا بس اس کو اتنا جا کے کہو تجھے محمد الرسول اللہ بلاتے ہیں. توجہ کیجئے، اب وہ تھا یہودی، وہ گیا درخت کے پاس اور درخت کو جا کے کہا تجھے محمد الرسول اللہ بلا رہے ہیں. اس کا یہ کہنا تھا. وہ درخت یوں ہلنے لگ گیا، دائیں بائیں حرکت میں آیا، پھر اس نے اپنی جڑیں اکھاڑ لی اور وہ آقا کی سمت گر پڑا اور اس کی ہر ٹہنی سے، ہر شاخ سے آواز آنے لگی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. وہ دیکھنے والوں نے کیا سوچا ہوگا؟ یہ مصطفیٰ ہم جیسے. میرے آقا تاجدار کائنات مصلی امامت پر کھڑے تھے. پوری توجہ اب نہیں، میرے آقا مصلی امامت پر کھڑے تھے. سیاق حدیث صحابہ پیچھے. میرے آقا نے حالت نماز میں ہاتھ اٹھا لیا، قدم بڑھایا، ہاتھ اٹھایا، ہاتھ نیچے کیا، قدم پیچھے کیا. صحابہ نے بعد میں پوچھا کیا یا رسول اللہ یہ عمل آج کے بعد نماز کا حصہ بن گیا؟ میرے آقا نے فرمایا نہیں صحابہ، ہوا یہ میں مصلی امامت پہ تھا، رب نے پردے اٹھائے، جنت میرے سامنے تھی اور جنت میں نے دیکھا ایک انگوروں کا خوشہ، میں نے چاہا کہ میں پکڑ کر توڑ دوں، میں نے ہاتھ بڑھایا تو میرا ہاتھ جنت میں اس خوشے پر میں نے وہ انگوروں کا خوشہ چھوڑ دیا. ایک وعدہ یاد آ گیا. اب صحابہ نے یہ سن کر کیا سوچا ہوگا؟ جو نبی کھڑا مصلی پر ہو، ہاتھ جنت میں ہو، یہ ہم جیسے. یہاں تو دیکھیں تڑپنے کا مقام ہے. میں تو کہا کرتا ہوں نہ رہے اب وہ یاران طریقت، نہ رہا کوئی درد دل سننے والا، ہم کہاں جائیں کس کو سنائیں. توجہ کیجئے گا، اب میں آپ کے سامنے ایک ایسی مثال رکھنے لگا ہوں. میرے آقا تاجدار کائنات نے، ایک صحابی جنگ کے درمیان آ گیا، یا رسول اللہ میری آنکھ کا ڈیلا نکل آیا. میرے آقا تاجدار کائنات نے اس آنکھ کو پکڑا، اپنا لعاب مبارک لگایا، اس آنکھ پر لگایا، اس کے اندر فٹ کر دی. وہ جن کے سامنے یہ آپریشن عشق ہوا ہوگا انہوں نے کیا سمجھا ہوگا کہ یہ مصطفیٰ ہم جیسے ہیں. اب اگلی بات، میں ایک بڑے راز میں میں تلاش کرتا رہا. اس صحابی رسول سے بعد میں کسی نے پوچھا کہ یار وہ تیری آنکھ نکلی تھی، وہ سرکار نے لعاب لگایا تھا، وہ کوئی فرق بھی ہے؟ تڑپیے گا. اس صحابی رسول نے کہا جب سے مصطفیٰ نے لعاب لگایا جو آنکھ خدا نے دی اس سے کم نظر آتا ہے، جو مصطفیٰ نے دی وہ زیادہ دکھاتی ہے. تو یہ باتیں سننے والوں نے کیا سوچا ہوگا کہ مصطفیٰ ہم جیسے. اب میں ایک بات کرنے لگا ہوں، آپ تڑپیے گا. اب مکہ کے لوگ ہو گئے پریشان کہ یار ہمیں تو ان کے مشن کو روکنا ہے،
ان کو روکنا ہے۔ وہ گئے کہ یمن سے حبیب اجمی کو بلا لاؤ، وہ بڑا پڑھا لکھا بندہ ہے، بڑا فکر رکھنے والا ہے، وہ آئے اور مصطفیٰ کریم سے کوئی ایسی بات کرے کہ معاذ اللہ انہیں لاجواب کر دے۔ وہ حبیب اجمی یمن سے آیا اور یمن سے آ کر اس نے آقا کو کہا میں تو فرش کی بات ہی نہیں کرتا، اللہ کے سچے نبی ہیں، اٹھائیں انگلی توڑیں چاند۔ اب توجہ کرنا، اس نے کہا کہ توڑیں، میرے آقا نے انگلی اٹھائی، چاند توڑ دیا۔ وہ سارے لوگ جو کھڑے تھے، کفار بھی اور حضور کے صحابہ بھی، انہوں نے کیا سوچا ہوگا جس کی انگلی کے اشارے پر چاند ٹوٹتا بھی ہے، جڑتا بھی ہے، یہ ہم جیسا ہے؟ اب میں اگلی بات کرنے لگا ہوں، توجہ کیجئے گا۔ تو پھر سوال یہ ہے، جب آقا تاجدار کائنات کی بشریت تھی ان کے سامنے، جب آقا تاجدار کائنات نے ان کے سامنے رکھے اپنے معجزات، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب، یہ جب میں آہستہ بولتا ہوں اس کا مطلب ہے کیونکہ اہم بات ہونے لگی ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب میں تو سابقہ انبیاء کی تاریخ کو جانتا ہوں، میں تو جانتا ہوں سابقہ انبیاء کی قوموں نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، باری تعالیٰ کیا کیا تھا۔ فرمایا میرے پیارے، میں نے تجھ سے پہلے آنے والے انبیاء کو دیے تھے چند چند موعظے، کسی کو 2 4 10 1 صدی 2 صدی تک یہ انسان تو نبی کو نبی مانتا رہا، اس کے بعد اسی نبی کو یا خدا بنایا یا خدا کا بیٹا بنا دیا۔ توجہ کرنا پیارے، عزیر علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اور یار تڑپنا، میں ایک بات کرنے لگا ہوں، اے پیارے وہ جنہیں دیے تھے چند معجزے، ان کے وصال کے بعد تو قوموں نے خدا بنا لیا۔ اے پیارے تیری تو ادا ادا معجزہ ہے، تیرا چلنا چلنا معجزہ، تیرا اٹھنا بیٹھنا معجزہ، اے پیارے تیرا انگلی اٹھانا معجزہ، سورج پلٹانا معجزہ، جھکنا معجزہ، چلنا معجزہ۔ اے پیارے اگر تیرے بعد کوئی بہک گیا، پیارے اگر تیرے بعد کوئی بہکا، تے سونیا ہے بھی ختم نبوت، تیرے بعد تک کسی نے آنا بھی نہیں، تیرے بعد تو اب کسی نبی نے نہیں آنا، ان کا عقیدہ کیسے بچے گا؟ کیسے سمجھیں گے کہ مصطفیٰ خدا نہیں؟ اللہ نے فرمایا پیارے تیرے معجزات اتنے بے بہا ہیں۔ اور یہاں پر ایک جملہ کہوں، پیارے تیرے کام ہیں خدا والے۔ آپ اگر اس جملے پہ نہیں بولے مجھے بڑا دکھ ہوا یار۔ اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ ہماری توحید خطرے میں بیٹھی ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے سامنے شیخ الاسلام کا بیٹا بیٹھا ہے۔ کوئی سوال کرے گا پھر دلائل نہیں، دلائل کا سمندر بہا دیتے ہیں۔ جو ایک لفظ اپنی زبان سے کہہ رہا ہوں مرتے دم تک ضامن ہوں، مگر اس جملے کی وزن پر غور کیجئے بٹ صاحب۔ اللہ نے فرمایا سونیا تیرے کام ہیں خدا والے۔ یار آپ سمجھ ہی نہیں رہے میں کہاں بات کر رہا ہوں۔ اللہ نے فرمایا پیارے تیرے کام ہیں خدا والے۔ آواز کم ہے، پیارے تیرے کام ہیں خدا والے۔ پیارے تیرے معجزات کو دیکھ کر اگر تیری وصال کے بعد کوئی بہک گیا، اور کوئی تو آیت ہو جو انہیں یہ بتائے کہ مصطفیٰ خدا نہیں، اللہ نے بھیجا جبریل۔ اب جو بات کہنے کی ضرورت نہیں تھی، جو سب کو نظر آ رہا تھا کہ مصطفیٰ بشر ہے، اے پیارے آپ اپنی زبان سے کہہ دو اور میرے کمالات کو دیکھ کر خدا نہ سمجھ لینا میں بشر ہونے میں تم جیسا ہوں۔ لگائیں دوبارہ پیچھے سے کوئی نعرہ۔
عاشقوں آپ کے اس ذوق نے مجھے ماشاءاللہ بڑا حوصلہ دے دیا ہے. آپ کو نہیں پتا میں اب کس مقام کی طرف جا رہا ہوں. آج آپ کو بہت بڑے راز سے پردہ اٹھانا چاہتا ہوں. فرمایا پیارے تیرے کام ہے خدا والے. اب کوئی کل کلاں کو تیرے بعد آ کے پڑے گا کہ سرکار جب جی چاہتے تھے کبھی سورج بلاتے تھے, کبھی چاند کے ٹکڑے کرتے تھے, کبھی پتھروں کو کلمہ پڑھاتے تھے, درخت ان کو جانتے تھے, جانور ان کو سجدے کرتے تھے. وہ دیکھیں گے کہ یہ کیسا ہم جیسا تھا. اوئے ہوئے ہوئے آئے ہائے ہائے. وہ سوچیں گے یہ کیسا ہم جیسا تھا. ایک جملہ کہنے لگا ہوں, سرکار نے فرمایا لوگوں ہاں میں تم جیسا, قل انما انا بشر مثلکم. اس جملے پر کسی بندے کا ہاتھ نیچے نہ ہو, جملے کا وزن دیکھیں اور کوئی شک نہیں. قرآن میں لکھا حضور نے فرمایا ہاں میں تم جیسا بشر ہوں, ہاں میں تمہاری مثل ہوں, ہاں میں تم جیسا ہوں. حضور نے فرمایا مگر اگلے راز سے پردہ تو عاشقوں نے اٹھایا. سرکار نے کہا ہاں میں تم جیسا, اور جو تم میں ہے میرے جیسا سامنے آئے. حضور نے کہا ہاں میں بول رہا ہوں میں تم جیسا. تھوڑے جو کوئی ہے جنا تو پھر آوے سامنے. کیوں سونے تیرے کام ہیں خدا والے. اب کل کلاں کو میں تو چلا جاؤں گا, میرا تو آگے میں نے مظفر گڑھ چلے جانا ہے. کل کلاں کو اگر کوئی ہو گیا اعتراض, یار اختر صاحب آپ نے کیا کیا, کیسا بندہ بلا لیا تھا, یہ تک فرشاں تے بریک ہی نہیں لائی انہیں. یہ کہہ رہا تھا سرکار کے کام ہے خدا والے. کیوں نہ میں آپ کو ایسی دلیل دوں کہ مجمع تڑپ جائے. یار مجھے اب عاشق چاہیے, آپ کی آواز چاہیے. سنیے سنیے کہ حضور کے کام ہے خدا والے. توجہ کیجئے, اسی آیت پر ہماری گفتگو ہو رہی ہے. کیوں فرمایا گیا حضور آپ کہیں کہ میں تمہاری مثل بشر ہوں؟ کیا حکمت تھی؟ میرے آقا تاجدار کائنات کا مقصد تھا توحید, شرک ختم ہو, توحید کا عالم بلند ہو. اور اللہ پاک نے ایک واقعہ سنا دیا محبوب کو. ایک دفعہ ایسا ہوا, ابراہیم علیہ السلام گئے نمرود کے دربار میں. پوری توجہ, نمرود کے دربار میں گئے. نمرود کو کہا نمرود یہ سرکشی اور بغاوت اچھی نہیں. جس رب نے تجھ پر انعامات کیے تو اسی کا باغی ہو بیٹھا. تو خدا ہو, خدائی کا دعویٰ کر رہا ہے, تو الہ ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے. توبہ کر. پلٹا خدا کی بارگاہ میں. اس نے کہا اے اللہ کے نبی ابراہیم میں خدا ہوں, میں خدا ہوں. اب یہ بات کی تو ابراہیم علیہ السلام نے دلیل دی. حالانکہ ابراہیم علیہ السلام دلیل کے محتاج نہ تھے, مگر چونکہ پیغمبر کا کام قوم کو سمجھانا ہوتا ہے تو اس لیے قوم کو بتانے اور سمجھانے کی. انہوں نے کہا تو اگر دلیل ہے, اگر تو ہے خدا, میرا خدا زندگی اور موت کا مالک ہے. اے نمرود ہے ہمت تو زندگی اور موت کا مالک بن سکے؟ تو اس نے کہا اگر آپ کا خدا زندگی اور موت کا مالک ہے, میں بھی زندگی اور موت کا مالک ہوں. یہ قرآن کی آیت میرے سامنے ہے, سورہ بقرہ 258 کے اندر یہ سارا منظر بیان ہوا. اب اس نے کہا, جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا میرا خدا زندہ بھی کرتا ہے مارتا بھی ہے. اب نمرود بڑا چالاک عیار اور مکار تھا. اس نے دو قیدی بلائے. ایک وہ قیدی جسے سزائے موت ہونی تھی, اسے آزاد کر کے کہا اے دربار والوں دیکھو, ابراہیم علیہ السلام نے زندگی اور موت کی بات کی تھی, یہ مرنے والا تھا, میں نے اسے آزاد کر دیا تو زندگی تو میں بھی دیتا ہوں. اور جس نے آزاد ہونا تھا اسے پھانسی دلوا کے کہا یہ آزاد تھا, میں نے اسے پھانسی دے دی, دیکھو موت کا مالک میں بھی ہوں. دربار کے اوپر ایک لمحے کے لیے